جن کو قرار دینے والے ہمارے لیڈر عزت مآب جناب مرزا صاحب، ہمارے شوقیان جو خود کو ایک والدوں کی وجہ سے چند سالوں سے ہم غرض کی ہر کسی موڑ پہ ہم کوئی نہ کوئی تکلیف اٹھانے میں ہماری انڈسٹری آتی ہے. یہ خلاتے اپنی قیمتی وقت نکال کر ہماری رہائش بنانے کے لیے آپ شوپیان تشریف لا رہے ہیں. شوپیان کے جو گلوبل جو حالات ہے، فوڈ کمیشن ایجنٹ صاحبان ہے، ان کا بچے، ہماری شادیاں، ہماری تعلیم، غرض جو کچھ بھی ہے شوپیان میں وہ ملک سے اسی فوڈ انڈسٹری سرکار کی نظروں سے اوجھل ہے. اگر کل ہمارے آنریبل ایم ایل اے صاحب بذات خود نہ نکلے تو میرے خیال میں ابھی بھی ٹرانسپورٹ بند ہوا تھا. زبردست لاس ہوا ہے، کم سے کم 800 کروڑ جو ہے لاس میں چل رہا ہے. گورنمنٹ ٹچ سے مس نہیں، ہائی ویز بند رکھی ہے. الٹرنیٹ روڈ جو تھا گورنمنٹ یہ مغل روڈ وہ بھی بند پڑا ہوا ہے. اس پہ ایکسکیوز دیا جا رہا ہے کہ ٹائر والی ٹرکس نہیں چلی جائیں گی، جس کی وجہ سے ایک تشویش کی لہر جو ہے دوڑ پڑی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے اس بارے ابھی وضاحتاً بات کی، اور جو آپ نے سوال کیا اسی پہ میں نے اپنے اسپیچ میں یہاں پہ بات کی. ایک پیٹرن آپ دیکھیے، کبھی لو سٹینڈارڈ سب سٹینڈارڈ پیسٹیسائڈ بیچ کے، کبھی باہر کی منڈیوں میں ملک سے باہر سیب سستی قیمتوں پہ امپورٹ کر کے، اور کبھی ہمارے راستے بند کر کے. یہ فروٹ اکانومی، ہارٹیکلچر اکانومی جو ہماری 70% سے بھی زیادہ ہے، بڑی یہ ہے کنٹریبیوٹر ہے جی ڈی پی میں، اس کے ساتھ ایک لڑائی چل رہی ہے. ہارٹیکلچر، ایگریکلچر، الائڈ سیکٹر 75% سے بھی زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ہماری اکانومی. ٹورزم سے بھی زیادہ اکانومی، 7 گنا زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہارٹیکلچر کا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں ایک پیٹرن ہے باضابطہ، ہمارے ہارٹیکلچر کے ساتھ لڑائی لڑی جا رہی ہے. ایک سوال ہے کہ اگر آج بھی اتنا ہلہ ہونے کے باوجود بھی، جب آج سری نگر جموں ہائی وے کو اوپن کیا گیا، آج بھی جموں سے ٹریفک کو آنے کی اجازت دی گئی، مگر ہمارے جو ٹرکس ہیں جو پھنسی ہوئے ہیں ان کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اسی طرح سے پچھلے سال یا اس سے 1 سال پہلے ہائی وے پہ ٹرکوں کو روکا گیا تھا، جان بوجھ کے روکا گیا تھا، اور جب تک ہمارے پروڈکٹ سڑ نہ جائے، ہمارے میوہ وغیرہ سڑ نہ جائے، تب تک ٹرکس کو روکا گیا تھا. ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ ہماری اکانومی کے ساتھ لڑائی لڑی جاتی ہے. تو اسی کی کڑی جو ہے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. مگر یہاں پہ کل جو کوشش کی گئی تھی، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات اٹھائی گئی تھی، ایسوسیشن نے، شبیر صاحب نے جو لوکل آنریبل ایم ایل اے ہے، جو فروٹ گروورز ایسوسیشن ہے، انہوں نے جو کوشش کی تھی، کہیں پہ انہوں نے بات سنی ہے، اور مغل روڈ کے ذریعے آج ٹرکس کو جانے کی اجازت دی گئی ہے شوپیان سے. مجھے امید ہے کہ اسی طرح سے سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ بھی ٹرکس کو جانے کی جلد از جلد اجازت دی جائے، اور ہمارا میوہ جو ہے وہ منڈی میں. اب سی ایم سے ہی وہ پوچھے، مجھے نہیں پتا. سی ایم کا پی ایس اے لگایا دیا جا رہا ہے ایم ایل اے ہو کے، تو کون سیف ہے؟ اگر ایم ایل اے پہ پی ایس اے لگایا دیا جا رہا ہے تو عام لوگ کہاں جائیں؟ میں نے یہی بات کہی کہ کوئی سیف نہیں ہے. ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، عام کشمیری ہو، جو بھی جموں کشمیر کا باشندہ ہے اور اپنے حق کے لیے بات کرتا ہے، وہ سیف نہیں ہے. اب یہ منحصر ہم پہ ہے کہ ہم کیا دوسروں کی بربادی کا تماشا دیکھیں، کہ دوسروں کے اوپر پی ایس اے لگ رہا ہے اور ہم تماشا دیکھیں، دوسرے قید خانوں میں ہم تماشا دیکھیں، اور یہ مصیبت ایک روز ہمارے سر پہ بھی آئے گی. یا ہم پرو ایکٹیو ہو کے ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس رجیم کے خلاف لڑے، اور اس پی ایس اے رجیم کے خلاف لڑے. آج ایک ایم ایل اے پہ، کل ایک عام شہری پہ، پرسوں ایم پی پہ، کسی دن کسی اور پہ، یہ ہم سبھی پہ آنا ہے. اور یہ تبھی رکے گا جب ہم سبھی ہمت کر کے اس کے خلاف لڑیں گے. جنہیں ہم نے اعتماد دیا تھا وہ شاید ابھی بھی سمجھ نہیں رہے، جن کو ہم نے ووٹ کے ذریعے اعتماد دیا تھا کہ اس رجیم کے ذریعے، اس رجیم کے خلاف لڑے، وہ شاید ابھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہو پا رہا ہے کہ اس کے لیے ہمیں انہیں پرو ایکٹیولی کھڑا ہونا پڑے گا اور لڑنا پڑے گا. تو میں آپ کے ذریعے ان تک بھی یہ بات پہنچاؤں گا کہ
اب تو بیدار ہو جائے, اب تو اس بات کا احساس ہو جائے, اب تو اس بات کے لیے تیار ہو جائے. اب اگر وہ اس وقت خاموش رہے تو ان پہ بھی یہ باری آئے گی. اگر وہ نہ ہوئے تو ہم سبھی کو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. جو وقف والی جو پراپرٹی ہوگی وہ ڈسپیوٹڈ ہے, یعنی اس پہ کسی کا حق نہیں ہوگا. دوسرا یہ سوال کہ جو ایمبلم جو ہے توڑا گیا درگاہ حضرت میں, اس میں کئی سارے ایف آئی آرز بھی لگے ہیں, آپ کی ریئیکشن کیا ہے؟ سپریم کورٹ اور ہمارے عدلیہ سے, جوڈیشری سے ان جنرل یہی گزارش ہے کہ لا سب پہ اپلیکیبل ہونا چاہیے, ایک ہی پیمانے پہ. ہر کسی مذہب پہ ایک ہی طرح کا لا جو ہے وہ اپلیکیبل ہونا چاہیے. اگر دوسرے مذہب کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اگر ان پہ نان مسلم جو ہے وہ گورن نہیں